السلام علیکم بچے، ہم اپنے لیکچر نمبر 19 میں آ گئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے لیکچر نمبر 17 میں اور 18 میں ہم نے سبق جو ہے علم کی فرضیت و فضیلت شروع کیا تھا، اور اس میں ہم نے پہلے علم کا معنی اور مفہوم جانا، پھر ہم نے حصول علم کی اہمیت کے بارے میں پڑھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے علم کی فضیلت کے بارے میں پڑھا۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہ عہد رسالت میں اشاد علم۔ عہد رسالت کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، اس کے زمانے میں اشاد علم یعنی علم کو پھیلانے کے لیے کیا کوشش کی گئی تھی، کس طرح پھیلا۔ اچھا جی بچے، اسی طرح پہلے میں ریڈنگ کر دیتی ہوں، پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو میں اس کی ایکسپلینیشن کر کے بتاتی ہوں۔ علم کی اشاعت کے سلسلے میں یعنی علم کے پھیلانے کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوششوں کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد جو کافر قیدی آزاد ہونے کے لیے فدیہ نہ دے سکے، فدیہ کا مطلب ہے جرمانہ یا کفارہ نہ دے سکے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو بھی علم حاصل کرنے کی تاکید فرمائی کہ اس بات پہ زور دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طلب علم یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، چاہے وہ عورت ہو یا مرد۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ علم و حکمت، علم کا مطلب ہے آگاہی، جاننا، حکمت، دانائی، عقل مندی، مومن کی متاع گم گشتہ ہے۔ متاع کہتے ہیں اثاثہ یا پونجی، دولت، اور گم گشتہ کا مطلب ہے کھویا ہوا یا بھولا ہوا، جہاں سے میسر ہو۔ میسر کا مطلب ہے دستیاب ہو، ملے، حاصل ہو، حاصل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ وہی اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ اب بچے ہم اس کی تشریح کی طرف آ جاتے ہیں، اس کی ایکسپلینیشن کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں علم کے پھیلانے کے لیے کیا کوشش کی گئی تھی، تو اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ غزوہ بدر جو کفار اور مشرکین کا یعنی کفار مکہ کا اور مسلمانوں کا پہلا معرکہ تھا۔ مسلمان اور کفار کے درمیان غزوہ بدر جو ہے یہ پہلا معرکہ تھا، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی تھی۔ اس کی ڈیٹیل آپ لوگوں نے اچھی خاصی غزوہ بدر میں سورہ انفال میں پڑھی ہے۔ اب بچے ہم جو ہیں اس میں یہ جو قیدیوں کے بارے میں ایک درس بھی ہے، درس الثالث جیم، اس میں بھی آپ لوگ اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے، لیکن یہاں پر بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کیونکہ یہ اشاد علم کے حوالے سے یہاں پر تھوڑا سا ذکر ہے، تو اس لیے بتانا ضروری ہے۔ تو بچے غزوہ بدر میں جو کافر قیدی بنا کے لائے گئے تھے، یعنی مسلمان کی طرف سے صرف 14 شہید ہوئے تھے، کفار کے 70 مارے گئے تھے، اور 70 ہی قیدی بھی بنا لیے گئے تھے۔ جو 70 قیدی بنا لیے گئے تھے ان کے معاملے میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تھا، تو مختلف رائے دی تھی۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے یہ رائے دی تھی کہ ان سے فدیہ لے لیا جائے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، اور حضرت عبداللہ بن رواح نے یہ رائے دی تھی کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی رائے کو پسند کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پسند تھی، کیونکہ اللہ کفر کا خاتمہ چاہتا تھا۔ لیکن ان لوگوں نے یہ معاملہ پہلے کر لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر آیات بعد میں نازل فرمائی تھی۔ تو اس وقت جو معاملہ کیا گیا تھا آیات نازل ہونے سے پہلے، جو غزوہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ معاملہ جو رائے لی گئی تھی اور جس پہ عمل کیا جا رہا تھا، تو وہ تھا فدیہ لے کر آزاد کر دینا۔ تو فدیہ لے کر آزاد کر دینے کا جو معاملہ تھا، تو اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو فدیہ نہ دے سکے، تو ان کو پھر یہ کہا گیا کہ آپ نے 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھانا ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جو اس ٹائم رسمی تعلیم یعنی لکھنا پڑھنا ان کو سکھائیں گے تو آپ کو آزاد کر دیا جائے گا۔
کچھ تو ان سے فدیہ لیا گیا، کچھ جو ہے فدیہ نہ دے سکے تو ان سے یہ کہا کہ آپ نے 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دینا ہے، اور کچھ ایسے تھے جو ان کو اس شرط پہ چھوڑ دیا گیا کہ آپ آئندہ، یعنی کہ وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اور نہ ان کے پاس فدیہ تھا، تو ان کو اس شرط پہ چھوڑ دیا گیا کہ آئندہ کبھی بھی مسلمانوں کے ساتھ جنگ لڑنے کا موقع آئے گا تو آپ لوگوں نے کفار کے ساتھ، یعنی مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ قیدی جو فدیہ نہ دے سکے، لیکن ان کو کہا گیا، اور وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے تو ان کو کہا گیا کہ آپ نے 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دینا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کی اہمیت اس واقعے سے بھی ظاہر ہوتی ہے کہ علم کا جاننا، آگاہ ہونا کتنا ضروری تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی دور سے ہمیں علم کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ پھر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو بھی علم حاصل کرنے کی یعنی تاکید فرمائی، یعنی کہ خواتین کے لیے بھی علم حاصل کرنے پر زور دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، یہ ضروری صرف مرد کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ عورت کے لیے بھی ہے کہ علم حاصل کرنا مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی اہمیت کے بارے میں ہی فرمایا تھا کہ علم و حکمت مومن کی متاع گم گشتہ ہے، یعنی ایسا مال جو کھو گیا ہو اور پھر وہ ملے تو اس کو لے لیں تو وہ آپ ہی کا مال ہوتا ہے۔ یہاں پر مراد یہ ہے کہ علم جہاں سے بھی ملے، آپ علماء تبلیغ جو ہے یعنی تبلیغ دین کے لیے جو جاتے ہیں، یا جو علماء ہیں یا جو امام ہیں جو بھی دین کی باتیں بتاتے ہیں تو جو علم دیتے ہیں تو ہمیں اس کو لے لینا چاہیے، مطلب سننا چاہیے غور سے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ وہ متاع گم گشتہ ہے، کھویا ہوا مال، یعنی جہاں سے بھی علم ملے تو ہمیں حاصل کرنا چاہیے، اور وہی اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ جس کو بھی جہاں پر بھی علم ملے سیکھنے کو وہ وہاں پر جائے اور سیکھے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، یہاں پر یہ مراد کہ وہاں سے اس ٹائم وہ بہت دور پڑتا تھا، تو مراد کے علم حاصل کرنے کے لیے آپ نے جہاں تک ممکن ہے کوشش کرنی ہے۔ اور دوسری بات یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق بھی کہ جس نے مجھے ایک لفظ سکھایا اس نے مجھے اپنا غلام بنا دیا۔ تو علم کی اہمیت جو ہے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے، ان کے ارشادات سے پتہ چلتی ہے کہ علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو یہ تو آپ لوگوں نے پڑھا کہ عہد رسالت میں اشاد علم کی اہمیت۔ اب بچے آپ لوگوں نے جتنا یہ چیپٹر پڑھا ہے، علم کی اہمیت، علم کی فضیلت، عہد رسالت میں اشاد علم، علم کا معنی و مفہوم، تو یہ تمام باتیں آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے ذہن نشین کرنی ہے، اس چیپٹر کو پڑھنا ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں اپنا ریٹن ورک کریں گے۔ اور اس سے پہلے جو آپ لوگوں کا ریٹن ورک ہو چکا ہے، درس کے تراجم جو آپ لوگوں نے یاد کیے ہیں، جو احادیث آپ لوگوں نے یاد کی ہیں، الفاظ، معنی، جتنا آپ لوگوں نے اس کے سوالات، مفہومات یاد کی ہیں، تو یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنے ہیں، کیونکہ اس کے بعد انشاءاللہ جب اسکول آپ لوگ آئیں گے تو اس میں آپ لوگوں سے جائزہ لیا جائے گا انشاءاللہ۔